السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا بارك وسلم اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ربیع الثانی کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے کہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا گیا ان تمام کے سیرتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان سبوں کی زندگیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہی جو ان ولیوں کو عطا فرمایا، ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمہ وقت اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، اس سے ڈرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی پیدا ہوا تو پھر قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بھی بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنے والے بھی یہ لوگ بن گئے۔ اگر وہی تقوی آج ہم مسلمانوں کے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے اوپر بھی ہر وقت آئے گی اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ انشاءاللہ رہا کرے گا۔ تو میرے دوستو، آج کے جمعہ میں میں انشاءاللہ خوف خدا کے تعلق سے کہ جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے تو پھر انسانوں کی حالت کیا ہوتی ہے، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کی حالت کیا ہوا کرتی تھی، ان چیزوں کے اوپر گفتگو کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا ہوا تو پھر ان کی زندگی بدل گئی، تو کیا اگر ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو تو ہماری زندگی بھی انشاءاللہ ضرور بدلے گی۔ اس نیت سے اور اسی نظریے سے کہنے اور سننے کا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل فرمایا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کی جنت کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی تھی۔ تو میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، تو آپ کا خادم آپ کو کھانا لا کر کے دیا، تو چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت میں کھانے میں سے ایک نوالا اٹھایا اور کھا لیا۔ جب منہ میں ڈالا اور پیٹ کے اندر گیا تو اب یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی میں نے تو اس کھانے کو کھا لیا،
نوالا اٹھا کر کے اپنے منہ کے اندر رکھا اور پیٹ کے اندر بھی گیا ہے، لیکن میں نے پوچھا نہیں، تحقیق نہیں کی کہ بھئی یہ کھانا آیا کہاں سے۔ تو چونکہ وہ آپ کا غلام تھا تو پوچھا آپ نے، تو غلام یہ کہنے لگا کہ حضرت یہ کھانا کسی نے بیت المال کے لیے دیا تھا، یعنی غریبوں کے لیے دیا تھا کہ بیت المال کے تحت اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ تم نے پہلے مجھے کیوں نہ اس کی اطلاع دی کہ یہ مال جب بیت المال کے لیے آیا، جب یہ کھانا غریبوں کے لیے آیا تو اس میں میرا حق ہرگز نہیں ہے، یہ کھانا میرے لیے استعمال میں لانا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت میں اپنے ہاتھ کو منہ کے اندر ڈالا اور قے کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ کئی دن سے بھوکے تھے اور ایک ہی نوالا آپ کے پیٹ میں گیا تھا تو وہ نکلے کیسے؟ کئی بار آپ نے کوشش کی لیکن وہ لقمہ آپ کے پیٹ سے نکلا نہیں۔ تو اب وہاں پہ موجود حاضرین نے کہا کہ حضرت اب تو رہنے دیجیے، آپ نے کوشش کر لی ہے، اب کوشش کے باوجود اگر وہ نہیں نکل رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن لوگوں کے سمجھانے کے باوجود آپ نے پانی منگوایا، پانی پیتے، پھر اس کے بعد منہ کے اندر انگلی ڈالتے اور پھر قے کرنے کی کوشش کرتے، پھر نہیں نوالا نکلتا تو پھر آپ پانی پیتے، پھر منہ میں انگلی ڈال کر کے قے کرنے کی کوشش کرتے، جب تک وہ نوالے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ سے باہر نہ کیا اس وقت تک آپ نے سکون سے نہ بیٹھا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا کہ جو چیز غریبوں کے لیے لایا گیا ہے اس میں جب ہمارا حق ہے ہی نہیں تو پھر میں اس کا استعمال کیوں کروں، اور اگر دھوکے سے چلا ہی گیا تو پھر بھی ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حشر کے میدان میں ہم سے یہ پوچھ لے اس ایک نوالے کے بارے میں تو پھر میں اس وقت میں کیا جواب دوں گا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ کا ڈر تھا۔ یہ لوگ نمازوں میں جب کھڑے ہوتے تو مکمل طور پہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب غفلت سے ایک نوالا چلے گیا تو ایسی صورت میں وہ ڈر رہے ہیں، لڑز رہے ہیں کہ اللہ کہیں اس کے اوپر میری پکڑ نہ کر لے اور کہیں جہنم کے اندر نہ داخل کر دے۔ یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا، اس لیے تو دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ، آپ کے پاس دودھ پیش کیا گیا۔ یہ واقعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب آپ کو دودھ دیا گیا تو آپ نے پی لیا، لیکن پینے کے بعد جب آپ کو پتہ یہ چلا کہ یہ دودھ غریبوں کے لیے تھا، بیت المال کے لیے آیا تھا، تو آپ نے اسی وقت میں انگلی ڈال کر کے قے کیا اور دودھ کو باہر کر دیا کہ یہ جب میرے لیے نہیں تھا تو میرا اس کا استعمال کرنا ناجائز و حرام ہے، اس واسطے پیٹ کے اندر اگر وہ نوالا رہ گیا تو عبادت کے اندر وہ مزہ نہیں آ سکتی۔ تو یہ ڈر و خوف تھا، آپ کے دل میں اس طریقہ پر ڈر تھا کہ آپ دعا کرتے اور یہ تمنا کرتے کہ اے کاش میں مینڈا ہوتا، مجھے کوئی مالک پالتا اپنے گھر کے اندر، اور جب میں موٹا تازہ ہوتا تو پھر وہ مالک مجھے ذبح کرتا، میرا خون نکلتا، پھر مجھے پکا کر کے بھون کر کے وہ کھا لیتا تو میرا قصہ وہیں پہ ختم ہو جاتا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور حساب دینے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ ان صحابہ کرام کا حال ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بشارت سنا دی کہ یہ جنتی ہیں، جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ اور وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا
کہ اللہ بھی ان سے راضی ہیں اور اللہ سے یہ سب کے سب راضی ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ عبادتیں ہمیشہ کرتے تھے، ہم وقت عبادتوں میں رہتے تھے، لیکن جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو یوں کرتے کہ اے کاش میں گھاس ہوتا، جانور مجھے چر جاتے اور قصہ ختم ہو جاتا۔ کبھی کہتے کہ میں مینڈا ہوتا، ذبح کر کے کھا لیا جاتا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی نوبت نہ آتی۔ اس طریقہ پر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے یہ حضرات ڈرا کرتے تھے، ہما وقت اللہ کی عبادت میں رہتے، عبادت کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے۔ آج ہم لوگ گناہ کرنے کے بعد بھی نہیں ڈرتے۔ اللہ وہ ایمان ہم سبوں کے دلوں کے اندر بھی پیدا فرمائے، اللہ کا ڈر اور خوف ہم سبوں کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے جنت کا ذکر کیا جاتا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے، جہنم کا ذکر کیا جاتا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے، لیکن جب آپ قبرستان کے کنارے سے گزرتے، قبرستان کے پاس سے گزرتے، تو ایسی صورت میں آپ کا رو رو کر کے برا حال ہو جاتا، داڑیاں مبارک آپ کی تر ہو جاتی۔ اس طریقہ پر آپ روتے اور آنسو نکالا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا کہ آپ کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن جو ہی آخرت کا ذکر اور قبر کی منزل کا ذکر آتا ہے یا پھر قبرستان سے جب آپ گزرتے ہو تو ایسی صورت میں آپ کا رو رو کر کے برا حال ہوتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر کی منزل ہے۔ اگر کسی بھی بندے کی یہ پہلی منزل اگر کامیاب ہو گئی تو ما بقیہ منزل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرما دے گا۔ لیکن جو کوئی بھی شخص اگر قبر کی پہلی منزل کے اندر اٹک گیا تو پھر اس کے بعد کی منزلوں کے اندر اٹکنا لازمی ہے۔ اس لیے قبر کا ذکر آنے کے ساتھ ہی وہ رویا کرتے تھے آنسوؤں کے ذریعے سے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ اس قبر کی منزل میں پہلی جو منزل ہے اس میں آسانی پیدا فرما دے۔ آج ہم اور آپ بھی قبرستان کو جاتے ہو، میت کو ہم دفن کر رہے ہوتے ہیں، قبر کے اندر اسے ڈالا جا رہا ہوتا ہے، ہمیں اور آپ کو اور وہاں پہ موجود حاضرین کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ دنیا کی گفتگو، ہنسی و مذاق کا تذکرہ اور دوسرے چیزوں کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ وہ وقت ہنسنے کا نہیں، دنیا پہ تذکرہ کرنے کا نہیں، بلکہ یہ وقت ہے آخرت کا اس تصور کو اپنے ذہنوں میں پال لینے کا کہ جب ہمارا وقت آئے گا تو ہم نے کیا اس کے اندر جانے کے لیے کچھ تیاری کی ہے۔ تو یہ صحابی رسول تھے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر اور خوف اس طریقہ پر سمایا ہوا تھا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہی سوچتے کہ اللہ کا اس کے اندر احکام کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کیا بیان فرمایا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ عشاء کی نماز ایک مسجد کے اندر آپ نے پڑھی تو مسجد کے امام صاحب نے عشاء کی نماز میں سورہ زلزالہ اذا زلزلت الارض زلزالہ اس کی تلاوت کی۔ اس سورت کے اندر دو آیت آتی ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کیے گئے ہر ایک چیز کا بھلائی اگر کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ اللہ دے گا، اگر برائی سے اگر کچھ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی اس کو بدلہ دے گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب یہ تلاوت امام صاحب نے کی اور امام اعظم ابو حنیفہ کے کان کے اندر جب یہ تلاوت پہنچی تو ایسی صورت میں ہچکیاں بند گئی اور رونے لگ گئے۔
عشاء کی نماز مکمل ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد نوافل کے لیے کھڑے ہو گئے اور اسی صورت کو بار بار اس نوافل کے اندر پڑھتے رہے۔ اس مسجد کے مؤذن کا یہ کہنا ہے کہ میں نے بہت دیر تک ٹھہر کر کے انتظار کیا کہ نماز سے آپ فارغ ہوں گے تو میں دروازہ بند کروں، مسجد کو بند کروں، چراغ بند کروں، پھر اس کے بعد اپنے گھر کو جاؤں۔ جب تاخیر ہو گئی تو میں نے یوں ہی چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیا، مسجد کے دروازے کو بس یوں ہی لگا دیا اور ہم چلے گئے۔ فجر کی اذان دینے کے لیے جب میں آیا تو اسی جگہ پہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نفل نماز میں کھڑے ہیں اور اسی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کرتے کرتے روتے روتے تلاوت کے دوران اس طریقہ پر کہ آپ کے دامن مبارک آنسوؤں سے تر بنا ہوا ہے۔ یہ ایسے اللہ کے ولی تھے اور ایسے امام تھے جو ایک ایک رکعت میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ ان کا یہ حال ہے کہ جب ایک آیت کان کے اندر پہنچی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جو بھلائی کیا ہے اس کا بھی حساب ہوگا اور بدلہ ہوگا، جو برائی کیا ہے اس کا بھی حساب اور بدلہ دیا جائے گا، تو ایسی صورت میں رو رو کر کے برا حال ہے۔ آج ہم ان کے نام انہی امام کے نقش قدم پر چلنے والے اور انہی کے مسلک کے اوپر عمل کرنے والے ہم اہل سنت والجماعت ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے اور ہم اللہ سے کس قدر ڈرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمارے دلوں میں، ہم سب کے دلوں میں اپنا ڈر اور خوف پیدا فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یہ سن 99 ہجری میں خلافت سنبھالی، بادشاہ بنائے گئے۔ 2 سال 10 مہینہ 10 دن کچھ ایسا آپ کی خلافت رہی، اس کے بعد انتقال کر گئے۔ تو اردن شہر کے اندر ایک کو آپ نے گورنر بنا کر کے وہاں بھیجا تھا، تو اس گورنر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 2 تھیلا کھجور توڑ کر کے تازہ وہ بھیجا کہ حضرت کی خدمت میں۔ ایک خادم لے کر کے آیا، کہا کہ حضرت یہ آپ کے پاس ہدیے میں آیا ہے۔ تو کہا کہ بھائی کس نے بھیجا؟ کہا اردن کا جو گورنر جس کو آپ نے بنایا ہے اس نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ کون لے کر کے آیا؟ میں ہی لے کر کے آیا ہوں۔ کس طریقہ پر لایا؟ تو سواری پہ آیا۔ سواری کہاں سے لیا؟ بیت المال کی سواری تھی۔ اللہ اکبر۔ جب بات بیت المال کی آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں، بیت المال کے سواری کا استعمال کیا گیا ہے، وہ بیت المال وقت کے خلیفہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ بیت المال عوام کے لیے ہے، جنتا کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ ان میں سے کسی چیز کا اگر استعمال کرنا ہے تو پہلے ان سے اجازت لینا ہے۔ یہ خلفائے راشدین کی دور کی حکومت اسی طریقہ پر تھی، اور اس واقعہ سے ان دور کی مکمل طور پہ عکاسی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا ان سے کہ جاؤ انہیں بازار میں فروخت کرو، دونوں تھیلا کھجور کو بازار میں فروخت کرو، ان کی جو قیمت بنے گی وہ قیمت بیت المال میں لا کر کے جمع کر دینا۔ جب وہ خادم بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ سارا واقعہ سنایا۔ کہا کہ بازار میں جاؤ، کھجور یہی رہنے دو، بازار میں جاؤ، پوچھو اس کی قیمت عام طور پہ کیا ہوگی، جتنی قیمت ہوگی وہ قیمت تم مجھ سے لے لینا اور یہ میرے سے بیچ لو۔ جا کر کے پوچھا تو جو قیمت تھی وہ قیمت بھتیجے نے ادا کر دی، ایک اپنے پاس رکھا اور دوسرا تھیلا چاچا کے پاس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھر سے بھیجا۔ تو وقت کے خلیفہ نے کہا کہ پھر سے تم یہ کھجور کا تھیلا لے آئے، تو سارا واقعہ سنایا کہ بھتیجے نے خریدا، ایک اپنے لیے رکھا اور ایک آپ کے لیے ہدیے میں بھیجا ہے۔ تب کہا آپ نے کہ ہاں اب یہ ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز و درست ہے۔ اس طریقہ پر حرام و حلال کی تمیز ان لوگوں کے اندر تھی، اسی لیے تو دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔
آج اگر تھوڑا سا عہدہ اگر کسی کو اللہ نے دے دی اور مل گئی تو نہ جانے کس طریقہ پر اس عہدہ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانیاں ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور پھر اس عہدے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اور جب وہ غلطیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ عہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے کہ جب تم میرے بندے اور میرے نام لینے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر کے اس عہدے کا تمہیں قدر نہیں ہے، اور اس عہدے کا استعمال تم نے غیروں کی طرح کیا کہ جب غیروں کے دلوں میں ہمارا ڈر اور خوف نہیں تو وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، وہی حال تم نے کیا ہے تو ہم تمہیں کیوں دیں، چلو غیروں کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے آج حکومت اور تمام کے تمام عہدے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے غیروں کے اندر چلے گئے، ہم مسلمانوں کو اس کا ذرہ برابر احساس ہی نہیں۔ میرے دوستو، تو اللہ کا ڈر اور خوف ان لوگوں کے دلوں میں اس طریقہ پر تھا۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر ہیں۔ جب مصر کے گورنر تھے تو عیسائیوں سے ایک دفعہ جنگ چھڑ گئی۔ جنگ چھڑی تو پتہ یہ چلا کہ جس راستے سے ہماری فوج گزرنے والی ہے اور جہاں پہ جا کر کے جنگ ہونا ہے وہاں پہنچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور عیسائیوں نے ایک چال بازی کی ہے کہ اسی راستے کے اوپر نوجوان لڑکیوں کو بنا سنوار کر کے مکمل طور پہ تیار کر رکھا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت یہاں سے گزرے تو تمہیں ناچنا ہے اور کچھ بھی کر کے ان کے ایمان کو برباد کرنا ہے، انہیں اپنے قبضے میں لینا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، غیروں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا تو ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاؤ، ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کی پتہ چلی، اطلاع ملی، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک خط تحریر کر دیا۔ واقعہ سارا ان کے اندر لکھا، تحریر کچھ اس طریقہ پر تھی۔ سلام کے بعد آپ نے لکھا کہ حضرت عیسائیوں سے جنگ چھڑی ہے، جس راستے سے ہماری فوج جانی ہے راستہ ایک ہی جانے کا ہے، اور ان ظالموں نے نوجوان لڑکیوں کو وہاں پہ رکھا ہے تاکہ ہمارے ساتھیوں کے دلوں کے اندر کچھ کیا کہتے ہیں گناہوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، نعوذ باللہ، اور ان کا ایمان جو ہے مکمل طور پہ سینے سے نکل جائے۔ اس کا علاج اور حل بتلا دیجئے۔ رب کائنات کی قسم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خط کا جواب کچھ اس انداز میں دیا کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، فوج کو روانہ کرنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دینا۔ کیا کہا؟ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دینا۔ قرآن کریم کی آیت اس طریقہ پر بیان کیا گیا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر تم نے کنکیاں مار کر کے بھی ان غیر محرمہ کو دیکھا تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ان صحابہ کرام کے لیے کافی تھا، آج تو پورا قرآن بھی ہمارے اور آپ کے لیے کافی نہیں۔ برکہ میرے دوستو، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام فوج کو روانہ کرنے سے پہلے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا دیا۔ ایک آیت کا سننا تھا اور اس کے بعد کہا کہ اب چلو میدان کے اندر ہم چلتے ہیں اسی راستے سے۔ وہ راستہ بھی بالآخر آ ہی گیا۔ تمام عیسائی لڑکیاں ناچ ناچ کر کے جان دینے پہ آمادہ بنی ہوئی تھی، لیکن ان صحابہ کرام کی نظریں مکمل طور پہ جھکی ہوئی تھی، اور نظریں جھکائے ہوئے آگے کو نکلتے چلے گئے، نکلتے چلے گئے، نکلتے چلے گئے۔ ادھر یہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں اور گانے گا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی صحابہ کرام نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آگے جب بڑھ گئے تو ان لوگوں نے، لڑکیوں نے کہا کہ ارے یہ جماعت کسی بہرے گونگے کی تو نہیں، کسی اندھے اور نابینے کی تو نہیں کہ یہ ذرہ برابر نہ تو سنتے ہیں نہ بول
بولتے ہیں اور نہ ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم کسی بھی صحابی نے کچھ نہ کہا۔ ایک دو صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے اپنی نظروں کو نیچے کہہ رکھے ہوئے وہ چلے بھی جا رہے ہیں، ان عورتوں کی سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ یاد رکھو یہ جماعت کسی اندھے نابینے کی نہیں، کسی بہرے گونگے کی نہیں، یہ اللہ کے دیوانے ہیں، تمہارے دیوانے نہیں۔ یہ ان کا کلام سن کر کے آ رہے ہیں جس کلام نے تمہاری طرف دیکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ خدا کی قسم وہ عورتیں چیخ کر کے چھلانگیں مار کر کے نیچے آ گئی اور وہ کہنے لگی کہ او اللہ والو وہ کلام مجھے بھی سناتے چلو، ہم سبوں کو بھی سناتے چلو، ہم بھی تو سننا چاہتے ہیں کہ وہ کلام کیا تھا۔ چنانچہ جب وہ کلام کو سنی ہے تو سینکڑوں عیسائی لڑکیاں ایک ہی دفعہ میں مسلمان ہو گئی۔ ایک آیت ان کے لیے کافی تھا، آج پورا قرآن ہم مسلمانوں کے لیے کافی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، افغانستان کا وزیر خارجہ کیا نام تھا، عمر خان متقی، عامر خان متقی آئے، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان افغانیوں کو حکومت کیوں عطا فرمائی؟ ارے انہیں جب دیکھا جاتا ہے تو صحابہ کرام کی یاد آ جاتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، وہی خوف آج ان افغانیوں کے دلوں کے اندر اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اسی لیے تو کئی سال حکومت میں نہ رہنے کے بعد جب حکومتیں آئی ہیں تو پتہ یہی چلا ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ ایک آیت ان کے لیے بس کافی ہے پوری زندگی کو چینج کرنے کے لیے۔ جب انٹرویو لینے کے لیے عورتیں آئی سامنے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظر کس طریقہ پر جھکی ہیں کہ ذرہ برابر پلک اٹھا کر کے ان خواتین کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، چونکہ اسلام نے یہی طریقہ بتلایا ہے، قرآن کریم نے یہی طریقہ ہمیں بتلایا ہے۔ اگر ان طریقوں کے اوپر ایک آدمی عمل کر رہا ہے پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اگر خدا کی قسم پورے دنیا کا مسلمان ان آیت کے اوپر عمل کر لے، اپنی نظروں کی حفاظت کر لے اور قرآن حکیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے تو یاد رکھو پھر کیسا کوہرام برپا ہوگا۔ اسی لیے کسی انگریز نے کہا تھا ایک وقت میں کہ اگر فجر کی نماز میں جمعہ جیسی بھیڑ ہونے لگ جائے اور جمعہ کی نماز میں عیدین جیسی بھیڑ ہو جانے لگ جائے مساجد کے اندر تو یاد رکھو وہ وقت دور نہیں کہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ قرآن کو صرف نام کا پڑھتے ہیں، قرآن کے احکام کے اوپر ہمارا عمل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور ان کے حکموں سے محبت نہیں۔ ان افغانیوں کو قرآن پاک سے بھی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ ان کی بات سے بھی محبت، اسی لیے تو اللہ نے پلٹ کر کے پھر سے حکومت عطا فرما دی۔ اگر آج یہی چیز تمام مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر یاد رکھیں میرے دوستو انشاءاللہ عزت کی زندگی ہم اور آپ ضرور جئیں گے۔ اس کے علاوہ میرے دوستو شام کے ایک گورنر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گورنر بنایا تھا، نام تھا حضرت عمیر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی دن ہو گئے بلکہ کئی مہینے ہو گئے، کارگزاری کچھ بھی نہیں بھیجی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کس طریقہ پر وہ حکومت کر رہا ہے۔ فوراً آپ نے ایک خط لکھا معزولی کا کہ ہم آپ کو معزول کرتے ہیں، آپ کی جگہ پہ ہم اسے گورنر بناتے ہیں۔ چنانچہ جب معزولی کی خبر پہنچی تو ایسی صورت میں فوراً آپ نے اپنے آپ کو جو اس عہدے سے کو چھوڑ دیا، ہٹا لیا اپنے آپ کو۔ پھر وہاں سے آپ نے کہا، حضرت عمر نے خبر بھیجا کہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے پاس آنا ہے مدینے کے اندر، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں جانا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے، تاریخ شاہد ہے، یہ لکھا جاتا ہے کہ جب آپ وہاں سے چلے تو پیدل چلے ہیں، بیت المال سے آپ نے کچھ بھی نہ لیا۔ جب تقریباً 15 دن کا عرصہ گزر گیا پہنچے نہیں۔ ادھر حضرت عمر فاروق اندازہ لگا رہے ہیں کہ سواری پہ آ رہے ہوں گے تو اتنے دن کا راستہ، ایک ہفتے میں تو پہنچ جانا تھا، 15-20 دن ہو گیا ابھی تک آیا نہیں، کہیں دوسری جگہ
جگہ چلے تو نہیں گئے، کہیں ان کا ایمان تو ان کے سینے سے نکل نہیں گیا۔ اسی تذبذب میں تھے کہ کسی نے خبر دی کہ حضرت عمیر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، چنانچہ آپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد جب حال بیان کیا کہ دیر کیوں لگی، تو ایسی صورت میں کہا کہ جب معزولی کی خبر آئی تھی میں نے پیدل سفر کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بیت المال سے سواری لے لیتے، کہا کہ نہیں، بیت المال سے میں سواری کیسا لوں، میرے لیے جو تنخواہ متعین تھی وہی تنخواہ میں لیتا تھا، اس کے علاوہ ایک پیسہ نہیں لیتا تھا۔ بیت المال سے اگر سواری لیتا تو وہ زائد ہوتا، اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا پڑتا۔ چنانچہ آ گئے، کہا کہ تم آنے کے وقت میں کچھ بھی نہیں لیے، تمہارے ساتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک تھیلا ہے، اس تھیلے کے اندر میری آخرت بھی ہے اور میری دنیا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ذرا بتلاؤ تو صحیح آخرت اور دنیا کیا ہے۔ چنانچہ تھیلا لیا، تھیلا میں ہاتھ دے کر کے نکالا تو ایک جو ہے لکڑی کا پیالہ نظر آیا۔ کہا کہ عمیر یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ دنیا اور آخرت ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ کہا کہ یہ لکڑی کا پیالہ ہے، جب اس کے اندر کھانے کی چیز آتی ہے تو میں اس میں رکھ کر کے کھا لیتا ہوں، یہ میری دنیا ہے، اور جب نماز کا وقت آتا ہے اس میں پانی ڈال کر کے وضو کر لیتا ہوں، یہ میری آخرت ہے۔ یہ ڈر تھا میرے دوستو ان صحابہ کرام کے دل کے اندر۔ حضرت عمر نے اور امتحان لینا چاہا، جب وہاں سے واپس اپنے گھر میں گئے، کہا جاؤ آرام کرو، ایک صحابی کو 2000 دینار دے کر کے بھیجے کہ جاؤ ان کا امتحان لینا، اگر امتحان میں کھڑے اتر گئے تو 2000 دینار میری طرف سے گفٹ کر دینا، اور اگر نہیں تو آ کر کے مجھے اطلاع دو۔ چنانچہ پیچھے پیچھے گئے، گھر میں مہمان بن گئے، کہا مہمان کا آنا ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ چنانچہ رات میں ٹھہرے، دیکھا عبادت کر رہے ہیں اور جو ہے کچھ کھانے کو وہ کھا رہے ہیں، دن بھر گزارا، جب کھانے کا وقت آیا تو جو کی روٹی بیوی نے بنا کر کے دی اور سالن کی جگہ پہ موٹے موٹے نمک کے ٹکڑے، کنکڑ کے نمک کے جو ہے وہ موٹے موٹے ٹکڑے لا کر کے دیے۔ کہا ہمارے یہاں گھر کے اندر جو کی روٹی میں سالن کی جگہ پہ اسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کھا لیے، اور کھانے کے بعد جب واپس آنے لگے تو کہا کہ حضرت عمر نے مجھے بھیجا تھا، یہ 2000 درہم ہے، لو ان کو اپنے اوپر خرچ کرو۔ کہا کہ نہیں، میں اسے نہیں لے سکتا، ہمارے گھر میں 3.5 سیر جو پڑے ہوئے ہیں، اسی کے بارے میں پتہ نہیں وہ پہلے ختم ہوگا یا میری زندگی پہلے ختم ہوگی۔ یہ ڈر تھا میرے دوستوں ان صحابہ کرام کا۔ پھر بیوی نے کہا کہ لے لو، لینے کے لیے برتن بھی نہیں ہے، ایک کپڑا بنایا اس کے اندر باندھ لیے۔ حضرت عمر نے خبر بھیجی کہ تم آؤ، اور آنے کے بعد کہا کہ تم وہ 2000 درہم کو کیسا خبر کہ کس جگہ پہ تقسیم کرے، کہاں تم نے استعمال کیا؟ تو کہا کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے میری بیوی نے یتیموں کے، غریبوں کے گھروں کا ٹھکانہ بتلا دیا تھا، آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے پورے 2000 درہم کو ان یتیموں اور غریبوں اور بیواؤں میں جا کر کے تقسیم کر دیا۔ تو اللہ کی پناہ میرے دوستو، اس طریقہ پر یہ صحابہ کرام اپنی زندگی گزارتے تھے، تو اس لیے آج بھی ان کا نام دنیا میں روشن ہے، اور اسلامی حکومت مکمل طور پہ کرتے تھے۔ اگر وہی کردار، اگر وہی عادات، اگر وہی تمام چیزیں آج ہم مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ آرام اور شوقت کی زندگی ہم اور آپ بھی اس دنیا کے اندر گزاریں گے۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور قرآن کریم اور احادیث اور سنت رسول، تمام چیزوں کی محبت ہم سبوں کے دلوں میں سچی اور اچھی پیدا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات